وضو کے فرائض کے حوالے سے۔ اچھا، فرض کی اہمیت کے بارے میں آپ نے پہلے بھی جان لیا تھا کہ اگر فرض رہ جائے تو وہ چیز نہیں ادا ہوتی۔ جیسے ہم نے نماز کے 13 فرائض پڑھے، اور ساتھ آپ بچوں نے یہ بھی جانا کہ اگر ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو میں بھی کچھ فرائض ہیں، اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اچھا، پہلے بھی آپ بچوں کے سیشن ہوتے رہتے ہیں، چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر ساتھ رویے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم پھر وضو کے فرائض کے حوالے سے بات کریں گے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض منہ دھونا، ٹھیک ہے نا، مکمل چہرہ دھونا، یعنی ماتھے کے جو بال ہیں وہاں سے، یہ جو سر کے بال شروع وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ مکمل فیس دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ بازو دھونا کونیوں سمیت، تاکہ کوئی جگہ اس میں خشک نہ رہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سارے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھا اور آخری فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنے اس میں شامل ہیں، ٹخنے بھی اس میں دھونے ہیں، ٹخنوں سے اوپر تک آپ نے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ بیٹا 4 فرائض ہیں۔ تو یہ والی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا ہم عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر سنت رہ جاتی ہے، مستحب رہ جاتا ہے، کوئی نفلی چیز کوئی ہم سے رہ جاتی ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ کچھ مکروہات بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ساتھ، تو یہ نہیں کہ وہ رہ جانے سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارا عمل وہ قبول نہیں ہوتا، تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ باقی قبول ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں۔ اللہ پاک تو انسان کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اس پہ نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تو عطا کرنے والے ہیں، رحیم ہے، کریم ذات ہے۔ تو ہم نے فرائض کے حوالے سے بات کی، تو یہ 4 فرض آپ نے یاد رکھنے۔ اچھا، وضو ہم ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک یہ مراحل ہیں۔ آسان بات یہ ہے وضو کے فرائض یاد رکھنے کی کہ جو آخری 4 کام ہیں وہی فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم پہلے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، فیس دھوتے ہیں، اور کونیوں سمیت بازو دھوتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں۔ تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آخری 4 کام جو آپ کرتے ہیں، آخری کتنے کام جو کرتے ہیں وضو میں؟ 4۔ آخری جو 4 کام آپ وضو میں کرتے ہیں نا، آخری 4 کام جو کرتے ہیں وہی 4 فرائض ہیں، اور اس کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو بس آج کا یہی ہمارا چھوٹا سا سبق تھا، اور ہم پریکٹیکل بھی